शेख साहब भी ये हमें कहते हुए नजर आए कि जी ये लोगों को इकट्ठे नहीं कर सकेंगे बल्कि इनके तो खुद जेलों में जाने का वक्त है। और दूसरी तरफ शिबली साहब ने कल चैलेंज दिया कि हमने इजाजत दे दी, आप जलसागाह भर कर दिखाइए। तो जलसागाह तो भर गया, तो आप किस नजर से आप हुकूमती नुमाइंदे के तौर पर देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं पाकिस्तानी के तौर पे देखूंगा ये कौन लोग हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं और क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं, एक मौलाना साहब को नोटिस आया, उन्होंने कहा नोटिस का जवाब मैंने नहीं देना, मैंने अदालत में नहीं आना, मैंने मानना ही नहीं है नैब को, मैंने रगड़ा काट के रख देना, मैं कानून से बालातर हूँ, मैं तो आइन तोड़ने वाला हूँ। दूसरी तरफ एक और हैं, वो कहते हैं कि किसी कीमत के ऊपर भी मैं मनी लॉन्ड्रिंग का कोई जवाब नहीं देता, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मेफेयर किसने ख़रीदा था, किस साल में ख़रीदा था, मैं किस हैसियत में वहाँ रहता हूँ, मेरे किस बच्चे की वो मलकियत है, किराया किसको हम देते हैं, वो नहीं बता सकता। एक और हैं, वो आपको पता ही है, उनका तो अरबों रुपए के निकल आए, कोई फालूदा निकल आया, किसी जगह बेनामी निकल आया, ये सारे मुकदमात चल रहे हैं। दिस इज़ द क्राउड, नंबर वन। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या, मांगते क्या हैं? इस वक्त 11 पार्टियां वहाँ पे खड़ी हैं। कोई ज़माना था पाकिस्तान में कि भुट्टो वर्सेस ऑल होते थे, फिर एक ज़माना ऐसा आया, नवाज शरीफ साहब ने जब 2 दफ़ा इंजीनियरिंग अपने हक में की, वो इंजीनियरिंग का तो उनका बिजनेस है ना, जिस तरह मेरा आपका वकालत का है, सो ही नोज द इंजीनियरिंग बेस्ट। उसके बाद फिर जो नतीजा निकला उसमें भी फिर इन्होंने कोशिश की कि ये बन जाए कि नवाज शरीफ वर्सेस ऑल। अब जेन्युइनली जिस तरह उमर आपके रिपोर्टर ने बताया कि 11 वर्सेस 1 है, यानी एक तरफ तो पूरी टीम खेल रही है और दूसरी तरफ एक अकेला कप्तान है जिसके साथ इनका मुकाबला है। अच्छा, इसके इस पर्सपेक्टिव का एक दूसरा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि ये बताइए जलसा किस लिए हो रहा है? 11 एजेंडे हैं, एक किसी का एजेंडा ही नहीं है। मैं 3 बड़ों का बता देता हूँ। मौलाना ये चाहते हैं कि वो आंख झपकें, जब आंख खुले तो एक ऐसी पार्लियामेंट हो जिसके वो अंदर बैठे हुए हों और वो रेलेवेंट हो जाए। जो सिंध की गवर्नमेंट है, किसी कीमत के ऊपर ना वो इस्तीफा देंगे, ना वो गवर्नमेंट तोड़ेंगे, ना वो नए इलेक्शन का रिस्क ले सकते हैं। उनको पता है क्या सूरत हाल है। और जो नवाज शरीफ है वो किसी तरह से चाहते हैं कि मरियम को इजाज़त मिल जाए, वो उनकी प्यारी बेटी जो है वो उनके पास चली जाए। और अगर ऐसा ना होता, यू आर अ बैरिस्टर, आप लाहौर में प्रैक्टिस करते हो, मुझे ये बताओ कि शहबाज शरीफ की बेल किसी ने रिजेक्ट की है कोर्ट ने? नहीं। उसने विड्रॉ की या नहीं की? तो क्यों जाके अंदर बैठा है वो खुद? जब कोई विड्रॉ करता है तो कोर्ट क्या कहे, मैं तुम्हें विड्रॉ करने की इजाज़त नहीं देता। प्री अरेस्ट बेल मिली हुई है जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आके बंदा विड्रॉ कर लेता है। तो इसलिए जलसा हो गया जी। और क्या इसमें कोई 11 करोड़ लोग आ गए कि फौरन ही रेफरेंडम हो जाएगा? कितने लोग हैं ये सारे मिला के भी कितने? अच्छा, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद देखिए अभी जो रिपोर्ट हो रहा है मीडिया पे कि जलसागाह भर गया, जलसागाह के बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद है और 3 रैलियां आ रही हैं जी। एक मरियम नवाज साहिबा की, बिलावल साहब और मौलाना साहब। तो फिर क्या हो गया? ये आ गए, अब ये वापस जाएंगे। कहने का मकसद ये है, क्या उम्मीद दे के जाएंगे? क्या ये इंडिया फतह करने के लिए जा रहे हैं? क्या ये अफगान बॉर्डर के ऊपर कल से इंश्योर करेंगे कि हमारा बच्चा कोई शहीद नहीं होगा? क्या ये परसों से ये करेंगे कि सारे जो पैसे हैं लागे कौम के सामने रख देंगे, अपने असासे वापस लाएंगे और कौम को बताएंगे कि ये देखिए हातम ताई वापस आ गया और हातम ताई ने आपको सारी जितनी भी जायदाद बनाई थी उसका बता दिया कि वो कहाँ से आई है और आपको वापस कर दी? एजेंडा ही कोई नहीं है। बेसिकली एजेंडा है 1 पॉइंट। I was part of the negotiations। 4-4 बजे तक भी रात को, 2-2 बजे तक भी रात को एक ही एजेंडा था जब फेटफ हम कर रहे थे। एजेंडा ये था कि किसी तरीके से आप नैब के कवानीन में 38 में से 34 लिख के हमें दिया, लिख के बाकायदा जी, वो सेक्शंस आप उड़ा दें। 2 सेक्शंस कौम को बताना जरूरी है। एक के जरिए वो कह रहे थे कि 1 अरब रुपए की करप्शन होगी तो उसको हम करप्शन कहेंगे। यानी अगर कोई करता है 1 अरब से 1 रुपया कम कर लेता है, 20 में से खींच के गद्दी से नीचे फेंक लेता है और उसके बाद वो रिश्वत ले लेता है 1 अरब रुपए की, वो करप्शन नहीं है। दूसरा वो ये कह रहे थे कि जितने भी लोग हैं, सदर, वजीर आजम, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सारी असेंबलियों के सारे मेंबर और सारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के भी जो चेयरमैन होंगे, उन सबको आप एहतसाब के दायरे से निकाल दीजिए। तीसरा क्या एजेंडा है बताएं ना जी। अच्छा, ये आपका बयानिया है ऑफ कोर्स, लेकिन एक उनका बयानिया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसके हवाले से जवाब दें। हमने देखा कुछ अर्सा पहले फवाद चौधरी साहब ये कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर लाहौर में या पंजाब में कहीं पे शादी हॉल में भी जलसा रखे तो शादी हॉल को भी नहीं भर सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी की रैली तो बड़ी आ रही है अभी बहरहाल, लेकिन जो परफॉर्मेंस है आपकी गवर्नमेंट की, आपको नहीं लगता कि सूरत हाल
پہلے ڈفرینٹ تھی, اپوزیشن کی گراس روٹ لیول پہ پبلک میں اتنی پہنچ نہیں تھی, لیکن اب جب کہ وہ کہتے ہیں جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجنڈا ان کا یہ ہے کہ جی ہمیں NRO مل جائے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پورے خطے میں پاکستان میں انفلیشن سب سے زیادہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش, ہندوستان, شری لنکا میں انفلیشن ریٹ 4 to 5% ہے, یہاں پہ 9% سے اوپر ہے. میں مکمل مہنگائی پہ ہی آ رہا ہوں, صرف ایک اور ڈیٹیل. وہ یہ کہتے ہیں کہ آٹا جو ہے وہ دیکھیے کہ کدھر سے کدھر چلا گیا پرائس اس کی, چینی کہاں سے کہاں چلے گی. منسٹر فار فوڈ سیکورٹی آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑا ہو کے کہتا ہے جواب نہیں دے پائیں گے ہم مناسب. جی فرمائیے. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی پاکستان میں, اس کے بعد میں انفلیشن پہ جاتا ہوں, کہ مہنگائی پاکستان میں ہے اور دنیا میں ان کے مطابق اتنی مہنگائی کسی جگہ نہیں ہے. دس از رانگ. ساری دنیا میں ایک اپ ورڈ ٹرینڈز تھا اکانومیز کا, ان کی بھی سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, اور انڈیا جیسا شائننگ انڈیا لے کے وہ آنا چاہ رہے تھے, اس کا ٹیل اپ ہے اور نوز ڈاؤن ہے اس کی اکانومی کی بھی. ٹھیک ہے, ایک افیکٹ یہ ہو گیا. دوسرا, لیکن ڈاکٹر صاحب انڈیا کرونا سے بہت زیادہ ہٹ ہوا ہے, الحمدللہ ہم پہ تو اللہ کا کرم ہے, لیکن پیسے ہمارے گئے نا جی کرونا میں. 1/3 جو ہمارا ٹیکس کلیکشن تھا وہ نیچے آ گیا نا. وہ دیکھیں نا, دو طرح کی اکانومیز ہیں. ایک اکانومی وہ ہے جس کے اندر پروڈکشن اتنی یہ چھوڑ کے گئے ہوتے پچھلے 37 سالوں میں کہ ہر طرف پیداوار کے کارخانے لگے ہوتے, ہر طرف ملیں دوڑ رہی ہوتی, ہر طرف لوگ ٹیکس دے رہے ہوتے, ہر مارکیٹ میں سے ٹیکس اتنا آ رہا ہوتا. You think that corona is the only factor جس کی وجہ سے آپ پرفارم نہیں کر سکے؟ I'll go further. ٹھیک, کورونا نہیں, لوگوں کو یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ کتنے پیسے منی لانڈرنگ کے ذریعے سے باہر چلے گئے پاکستان. نہیں, ابھی آپ کی بات کرتے ہیں نا گورنمنٹ کی پرفارمنس کی, منی لانڈرنگ پہ ہم آئیں گے. نہیں, جواب میرا ہوگا نا, سوال آ گیا ان کی طرف سے. نہیں, میرا سوال آپ سے ہی ہے نا, میرا سوال آپ سے پرفارمنس کے حوالے سے. 4 سوال ہیں, مجھے ایک منٹ دیں چاروں کے لیے. دوسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے سے جو پیسے باہر چلے گئے اس کی وجہ سے انویسٹرز کا پاکستان میں ایز آف بزنس ملی آپ کے سامنے یا نہیں ملی؟ یہ آپ کے دور میں بھی باہر گئے, ہم نے دیا نا جی. نہیں, منی لانڈرنگ آپ کے دور میں بھی ہو رہی ہے. کس طرح ابھی بھی ہو رہی ہے؟ ابھی تو رکی ہے. پہلے رونا ہی یہی ہے ان کا کہ منی لانڈرنگ رک گئی ہے. 2 سال سے رک گئی تو ظاہر ہے منی لانڈرنگ. اب جو مہنگائی ہوئی وہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے. اچھا, میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. تیسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ برے حالات پاکستان کے اندر اکارڈنگ ٹو دیئر ورژن, خطے میں جو وہ کہتے ہیں. ہماری دنیا تو ایشیا ہی ہے نا. جی ٹھیک, باقی تو 7 سمندر پار ہیں. ساؤتھ ایشیا. اچھا, ساؤتھ ایشیا کر لیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کر لیں, 2-3 ممالک کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ملک کے یہ حالات ہیں, یہ 73 سال کے بعد ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں نا. عمران کو کتنا عرصہ ہوا اقتدار میں آئے ہوئے؟ 2 سال تقریباً. 2 سال. نواز شریف کتنا رہے؟ مور دین 30 ایئرس. ٹھیک ہے, 29 سال پہلے تھے. اب 31واں سال ہے جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے مرکز میں بھی اور جو سندھ میں بھی. اچھا سنیے, 13واں سال ان کو سندھ میں ہے, کیا تبدیلی آئی ہے؟ اب آپ نے کہا کہ گندم اور چینی, تو عوام ریجیکٹ کر رہے ہیں نا. گندم اور چینی, ہوپ تو آپ سے ہے, امید تو آپ سے ہے, اسی لیے تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے 2 سال میں چھٹی. خان صاحب کو پرائم منسٹر اسی لیے تو بنائے کہ ان کو ریجیکٹ کیا. آپ درست کہہ رہے ہیں, وی آر بوتھ آن دی سیم پیج. اسی لیے وہ شور کر رہے ہیں کہ اب پاکستان میں اسٹیبلٹی آ رہی ہے, ایک معاشی اشاریے ٹھیک ہو رہے تھے, اور ہماری جو مارکیٹ تھی وہ بھی ایک پریگمیٹک فیوچرسٹک مارکیٹ ہو گئی تھی, اور ہمارا جو سٹاک ایکسچینج تھا وہ مثالی ہو گیا تھا. اب آپ دیکھ لیجئے پچھلے ہفتے سے جب سے یہ شروع ہوا ہے تھوڑا سا اس سے فرق پڑا ہے. اچھا, آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آ گئی ہے, لیکن اگر میں فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھوں تو وہ ادروائز بات کر رہے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے, بات صرف کورونا کی نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ انتظامی سطح پہ کچھ ہمیں ایڈمنسٹریٹو فیل کچھ نہیں بہت زیادہ نظر آتا ہے. میں ایک ایک کر کے کرتا ہوں. آٹے کی بات پہلے کر لیتے ہیں جو ایک عام آدمی کا بنیادی مسئلہ ہے. آٹا ہم خود پروڈیوس کرتے ہیں جی, گندم یہاں پہ ہم نے پہلے اس کو ایکسپورٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں, اس کے بعد یہاں پہ شارٹیج ہوتی ہے, ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے, پرائس اوپر چلی جاتی ہے, پھر ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں. جس پرائس پہ ہم نے ایکسپورٹ کیا تھا اس سے زیادہ پرائس پہ اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اینڈ سیم از دا کیس وتھ شوگر, چینی کے ساتھ. تو یہ تو بد انتظامی ہے نا ڈاکٹر صاحب, اس کا کورونا سے تو تعلق نہیں ہے. جی, جہاں پہ کوئی لیپس ہوا ہے میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. گڈ. بیوروکریٹک چینل میں جس جگہ پہ ڈیسیژن میکنگ میں اگر کوئی لیپس ہوا ہے آئی ول ناٹ ڈیفینڈ. لیکن خمیازہ خان صاحب کو بھگتنا پڑ رہا ہے نا. نہیں, عمران خان بھی ڈیفینڈ نہیں کریں گے. نہیں, ان پاپولر تو ہو رہے ہیں. وہ آگے جا کے پتہ لگے گا 3 سال بعد انشاءاللہ جب یہ باہر نکلیں گے ان کو پتہ لگے گا. 2 سال کی پرفارمنس کو لوگ گیج کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. میں عوام میں جاتا ہوں. اچھا, میں نہیں, وہ سوال رہ گیا نا. جی فرمائیے. پھر فرمائیے, ہم وکیل ہو گئے دونوں. فرمائیے, حکم. اچھا, بات یہ ہے کہ جو اصل ایشو تھا وہ آٹے کا ہے. آٹے کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ پچھلی دفعہ کتنے لاکھ میٹرک ٹن
انہوں نے گندم اٹھانے میں دیر کی تھی پچھلی دفعہ پچھلے سیزن میں 2 لاکھ میٹرک ٹن، سندھ نے 1.5 لاکھ میٹرک ٹن نہیں اٹھا رہے. وہاں پہ جب انہوں نے کمی پیدا کی تو پاکستان میں جو سب سے بڑا فوڈ باسکٹ ہے جہاں پہ وہ ہے پنجاب، وہ گندم وہاں پہ جانا شروع ہو گئی. آج بھی آپ کو پتا ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں جو گندم ہے اس کا ریٹ کیا ہے اور سندھ کے اندر کیا ہے. سب سے زیادہ مار پڑی ہے کے پی کو، اس لیے کہ وہاں گندم کم پیدا ہوتی ہے. پاپولیشن نسبتاً چونکہ بلوچستان کی کم ہے اس لیے ان کے اوپر اتنا امپیکٹ شاید نہ گیا ہو. آئی ڈو ناٹ ہیو اینی فگرز، میں کوئی غلط بات نہیں کہنا چاہتا. اس ساری صورتحال میں آج بھی وہ گندم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا پھر دوسرا جو سمگلنگ کے علاوہ آپ کو پتا ہے 5 جگہ سے کئی لاکھ بوریاں جو گندم کی تھیں جی تھر میں لوگ بھوکے مر رہے تھے، لیکن وہاں سے وہ گندم کی بوریوں کے بجائے وہاں سے اندر سے پیبلز نکل رہے تھے، اندر سے بنٹے نکل رہے تھے اور یعنی اندر کہ سے مٹی نکل اپوزیشن رہی. شارٹیج میں انوالو ہے. اپوزیشن نہیں، سندھ کی گورنمنٹ